خواتین و حضرات، آج 23 مئی اور ہفتے کا دن ہے۔ میں ہوں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ، آپ کا میزبان، اور آپ کی خدمت میں اسکینڈینیویا یعنی ڈنمارک، سویڈن اور ناروے کی اہم خبریں اور ہفتے بھر کے حالات حاضرہ کا جائزہ اسکینڈینیویا کی ڈائری کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کا ولاگ آپ کو قدر تاخیر سے مل رہا ہے۔ اس کی وجہ ایک تو میرے بھائی کی فیملی جو ہے وہ ہمارے پاس آئی، اور اس کے ساتھ مجھے آج خاصا اپنے گارڈن میں بھی کام کرنا پڑا کیونکہ موسم کافی اچھا تھا، تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا ولاگ آپ کو تاخیر سے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور چھوٹی سی بات، مجھے وہ اقبال کا یہ شعر یاد آ گیا اسی حوالے سے، جو خضر راہ میں انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے، علامہ اقبال نے، کہ زندگانی کی حقیقت کو ہکن کے دل سے پوچھ، زندگانی کی حقیقت کو ہکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرہ و تیشہ و سنگے گراں ہے زندگی۔ کہ ان کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ اسٹرگل اور جدوجہد پہ مبنی ہے۔ باقی اس کا جو تشریح ہے وہ ایک خاصی طویل جو ہے وہ اس کے لیے وقت چاہیے، وہ کبھی پھر میں آپ کو دوبارہ جو ہے وہ پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ لیکن آپ کی خدمت میں جو ہے وہ اسکینڈینیویا کی خبریں پیش کی جا رہی ہیں، اور ہم سب سے پہلے چلتے ہیں سویڈن۔ کہتے ہیں جی چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ تو سویڈن میں جناب اسٹاک ہوم کے علاقے میں ایک شخص کو ایک کافی جو ہے وہ خزانہ ملا ہے، جسے کہتے ہیں کہ سویڈن کی تاریخ میں سب سے بڑا چاندی کا خزانہ ہے، جس میں 24,000 چاندی کے جو سکے ہیں جو پرانے دور میں ہوتے تھے، اور 144 قدیم اشیاء جو کہ بڑی قیمتی، جو تانبے کے ایک برتن میں دفن تھی، اس شخص کو یہ ملی۔ اور یہ جو سکے اور چیزیں ہیں یہ وائکنگ دور اور مڈل ایج سے تعلق رکھتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس شخص نے فوراً جو ہے وہ قانون کے مطابق حکومت کو بتایا، کیونکہ آپ کا یہ فرض بنتا ہے آپ حکومت کو بتائیں، جس پر سویڈش حکومت نے اس شخص کو جو ہے وہ 40 لاکھ سویڈش کرون یعنی 4 ملین کرونز اس کو جو ہے وہ انعام دیا ہے۔ اور یہ خبر اس لیے بھی اہم ہے کہ یورپ میں تاریخی آثار کی غیر قانونی جو اسمگلنگ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے، اور سویڈن کی حکومت چاہتی ہے کہ لوگ قانونی طریقے سے اگر ایسی ان کو چیز ملے تو وہ حکومت کو بتائیں، اور حکومت نے بھی اس کو جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے انعام و اکرام دیا۔ سویڈن میں جو سٹیزن شپ کے قوانین اپریل میں منظور ہوئے تھے، ان پہ تنازع ابھی بھی جاری ہے، وہ بھی ختم نہیں ہوا۔ اس میں جو سویڈش ڈیموکریٹ پارٹی جنہوں نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا، اس کے جو ایک رکن پارلیمنٹ ہیں فریوار، انہوں نے اپنی جماعت کی جانب سے پارلیمنٹ میں اضافی ووٹ استعمال کرنے پر معافی مانگ لی ہے، اور سوشل ڈیموکریٹ نے ان کی معافی جو ہے وہ قبول بھی کی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ کی، میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ کہ قتل کے بعد اگر وہ معافی بھی مانگ لے گا تو قتل تو ہو گیا، یعنی جو ٹرانزیشنل رولز ہیں وہ تو بحال نہیں ہوئے، اور انہوں نے جو پیرنگ سسٹم ہے اس کو توڑا، جس کی وجہ سے 1,02,000 لوگ جو ہیں وہ متاثر ہیں۔ اور گرین پارٹی، سوشل ڈیموکریٹ پارٹی اور دوسری جو ان کے ساتھ سینٹر ہے وہ دوبارہ مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن سویڈش ڈیموکریٹ جو ہے وہ اس مطالبے کو نہیں مان رہے۔ تو اگر آپ معافی مانگ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں غلط کیا، تو آپ دوبارہ ووٹنگ کریں، تو ٹرانزیشنل رول کو مان لیں، وہ مان نہیں رہے۔ تو بار آپ دیکھیں کہ یہ معاملہ جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ جاری ہے۔ پھر یہ ہے کہ سویڈن میں گرمیوں کے مہینے میں بھی بجلی مہنگی ہونے کا خدشہ ہے۔ عمومی طور پہ گرمیوں میں اتنی بجلی مہنگی نہیں ہوتی، لیکن سویڈش جو کرافٹ نیٹ ورک ہے بجلی کا یہاں پہ جو کنٹرول کرتے ہیں، ان کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، خاص طور پر جنوبی سویڈن میں۔ اس کی وجہ کہ زیر زمین جو پانی کی سطح سب سوائل واٹر وہ کم ہو رہا ہے، پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، اور جو مڈل ایسٹ میں مشرق وسطیٰ میں جو کشیدگی آپ کو پتہ جنگ کی وجہ سے گیس مہنگی ہو رہی ہے، تو ماہرین کے مطابق سولر انرجی کی وجہ سے بجلی سستی ہو سکتی ہے، لیکن رات کے وقت قیمتیں جو ہیں وہ زیادہ ہوں گی۔ تو جناب ابھی بھی بجلی کی قیمتوں کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ یعنی استعمال کرنے میں احتیاط ہونی چاہیے، ورنہ پھر بل زیادہ آئے گا۔ سویڈن سے جناب اب رخ کرتے ہیں جناب ناروے کا، اور ناروے میں جو ہے وہ 34,000 ورکرز کی کمی ہے۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق ملک میں 34,000 ملازمین کی کمی ہے، جن میں سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ صحت کے شعبے میں ہے، نرسنگ اور بزرگوں کی دیکھ بھال۔ ناروے کی حکومت نوجوانوں کو اس شعبے کی طرف آنے کے لیے راغب کر رہی ہے تاکہ مستقبل میں یہ مسئلہ حل ہو سکے،
اور دوسرا یہ کہ ناروے میں ملازمت کے جو مواقع تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ ہیلتھ سیکٹر میں ان کو جو ہے وہ شاید چانس مل سکے۔ پھر جناب ناروے کے ایک بڑے بزنس لیڈر ہیں اسٹین لیر ہنسن، ان کو کرپشن کے جرم میں 5 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت کے مطابق انہوں نے اپنے ادارے کے پیسے پر لگژری دورے، مہنگے ریسٹورنٹ اور ذاتی اخراجات کیے۔ اگر وہ خود کو بے گناہ قرار دے رہے ہیں، لیکن ناروے کے سسٹم نے جو ہے وہ کہا کہ وہ کرپشن کے کوئی بھی اگر کارروائی کوئی کیس ہوگا تو اس کے خلاف وہ کارروائی کریں گے، اور ان کو 5 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی۔ پھر یہ ہے کہ ناروے کا جو کیپٹل ہے اوسلو، اس کا جو سینٹرل اسٹیشن ہے ویکینڈ پہ بند رہے گا، کیونکہ انہوں نے سگنل سسٹم کو اپ گریڈ کرنا ہے۔ تو اگر آپ نے ٹرین پہ جانا ہے تو پلیز آپ ضرور چیک کر لیں۔ پھر ناروے میں دائیں بازو کی جماعت کی مقبولیت میں تاریخی اضافہ ہوا ہے، یہ بھی ایک جو ہے وہ امپورٹنٹ خبر ہے۔ اور جو فار رائٹ پارٹی، جو انتہائی دائیں بازو کی، یعنی آپ وہ سمجھیں کہ جو تارکین وطن کے خلاف ہوتی ہیں، موسٹلی ان کو فار رائٹ کہا جاتا ہے۔ اور یہ پروگریسو پارٹی جو ہے ناروے کی 18 سال کی تاریخ میں بلند ترین مقبولیت پہ پہنچ گئی ہے، اور نئے سروے کے مطابق اس جماعت کو 31 یعنی 31% سے زیادہ عوامی حمایت حاصل ہے، جو کہ جو موجودہ رولنگ پارٹی لیبر پارٹی اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو جناب پورے یورپ میں رائٹ ونگ کی پارٹیز، اینٹی امیگرینٹ پارٹیز، ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ناروے بھی جو ہے وہ اس ویو میں جو ہے وہ بہہ گیا۔ اس کے بعد جناب ہم بات کرتے ہیں ڈنمارک کی، اور ڈنمارک میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پرانے ڈینش کرنسی نوٹ ہیں وہ 31 مئی یعنی 31 مئی سے پہلے تبدیل کروا لیں، ورنہ یہ بیکار ہو جائیں گے۔ ڈنمارک کے مرکزی بینک کے مطابق اب تک 21 ارب کرونا سے زیادہ مالیت کے نوٹ واپس آ چکے ہیں، لیکن اب بھی اربوں کرون کے نوٹ جو ہے وہ لوگوں کے پاس ہیں جو انہوں نے چینج نہیں کروائے۔ نوٹ چینج کروانے کے لیے ان کو آرہوس، کوپن ہیگن یا اودینس سے جو ہے وہ جانا ہوگا۔ اس کے بعد جناب یہ ہے کہ ڈنمارک میں ہر 10 میں سے ایک شخص جو ہے وہ ڈینش شہری نہیں ہے، یعنی 10% پاپولیشن کہہ لیں کہ وہ ڈینش سٹیزن نہیں ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ 1992 میں یہ تعداد صرف 1,66,000 تھی، جبکہ اب یہ بڑھ کے جو ہے وہ 6,20,000 ہو گئی ہے۔ یہ اس میں کافی اضافہ ہوا ہے، پہلے اتنا نہیں تھا۔ اور رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کی جو توسیع ہوئی ایکسٹینشن ہے، اس کے بعد پولینڈ، ہنگری اور دوسرے ممالک کے لوگ جو بڑی تعداد میں ڈنمارک آ رہے ہیں۔ تو یہ جناب اعداد و شمار ڈنمارک کی امیگریشن اور شہریت کی پالیسی پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ سویڈن میں بجلی مہنگی ہونے کی بات ہو رہی تھی، لیکن ڈنمارک میں تقریباً مفت ہے۔ دلچسپ خبر یہ ہے کہ ڈنمارک میں اس ہفتے بجلی کی قیمتیں بہت کم ہو رہی ہیں۔ تیز دھوپ، زیادہ ہوا، سولر اور ونڈ انرجی کی وجہ سے بجلی زیادہ پیدا ہو رہی ہے، اور کچھ وقت بالکل فری بجلی ہوگی۔ سویڈن میں بھی کبھی کبھی ہوتا ہے جب تیز ہوائیں چلے، تو یہ جناب ہوگی، لیکن اس میں جو ہے وہ بجلی فری ہوگی، لیکن آپ کو ٹیکس اور نیٹ ورک فیس جو ہے وہ تو دینا ہی ہوگی۔ تو اس طرح سے پریکٹیکلی بالکل فری نہیں ہے، لیکن بجلی جتنی استعمال کریں گے بجلی پہ جو بل نہیں دینا ہوگا، لیکن باقی آپ کو دینا پڑے گا۔ اس کے بعد جناب ہے کہ ڈنمارک میں 50,000 لوگوں نے ایک جو پٹیشن ہے، پرپوزل ہے، تجویز ہے، اس پہ دستخط کیے ہیں، جس میں حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل پہ ٹیکس کم کیا جائے۔ لوگوں نے کہا جی کہ یہ کافی مہنگا ہے اور حکومت جو ہے وہ اس کو سستا کرے۔ اب یہ تجویز ڈینش پارلیمنٹ میں زیر بحث آئے گی، تو دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کیا کرتی ہے۔ اور پھر جناب ڈنمارک میں جو ادائیگیوں کا سسٹم ہے نیٹس، وہ دوبارہ بند ہو گیا، جس سے بہت سے لوگوں کے بینک کارڈ وغیرہ نہیں چل رہے، اور ماہرین نے اس کو کریٹیکل انفراسٹرکچر فیلئر یعنی یہ سسٹم کی فیلی ہے، اور لوگوں کے لیے کافی سسٹم انہوں نے کہا جی کہ اس کا کوئی بیک اپ سسٹم بھی ہونا چاہیے۔ پھر جناب ڈنمارک کی خبر یہ ہے کہ ڈینش لوگ جو ہے وہ جتنا گوشت ان کو کھانا چاہیے ایک شخص کو، اس سے وہ 2 گنا کھا رہے ہیں، یعنی سفارشات سے زیادہ۔ اور انہوں نے کہا جی اس کی وجہ سے زیادہ چکنائی والا گوشت جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ پھر جناب ڈنمارک میں جو یہ ہفتہ گزرا ہے، اس میں 14 سال کے بعد سب سے بڑا زلزلہ ہے، بلکہ اس سے جو سویڈن کا جنوبی علاقہ ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے، اور کوپن ہیگن میں قریب 3.9 شدت کا زلزلہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کافی بڑا زلزلہ، 14 سالوں میں ایسا نہیں آیا۔ ماہرین نے کہا کہ ایسے چھوٹے موٹے جھٹکے مزید آ سکتے ہیں، لیکن ان کے خطرناک ہونے کا امکان کم ہے۔ تو یہ جناب آج آپ کی خدمت میں 23 مئی ہفتے کے دن اسکینڈینیویا کے تینوں ممالک کی اہم خبریں میں نے آپ پیش کی ہیں۔ ان میں سے کون سی خبر آپ کو زیادہ اچھی لگی ہے، کس طرح کی آپ مزید خبریں چاہتے ہیں، اوورآل آپ کی رائے کیا ہے،
آپ کا مشورہ کیا ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ.